لك الحمد يا الله انت نور السماوات والارض ومن فيه تعریف ہے اسی کی حمد خوانے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت میں وہ جس کو کہ وہ مرضی کا مالک ہے وہی قسمت کا مالک۔ آج کی ہماری اس پرنور محفل کا عنوان ہے تربیتی و اصلاحی پروگرام کی صدارت کا صحرا استاد الاساتذہ عالی جناب عبد الرحمن صاحب قاسمی۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ عالی جناب حافظ محمد تعالیٰ کی ایک صفت میں جو بہت ساری صفات ہے اس میں ایک صفت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنی مخلوق کو بھی دی، کچھ حصہ اپنی مخلوق کو بھی عطا فرمایا ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے انسان کو دیا۔ اس سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انحطاط علمی کا سبب کیا ہے، کہ یہ دور اس وقت انقلاب پیدا کرنے کا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے گھیرا بندی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، بالکل یہاں سے ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں اور اپنی ہندوستان کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک صوبے کو، پورے علاقے کو صرف ایک انسان نے ہی بدل دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں کشمیر گیا، میں نے وہاں کشمیر میں دیکھا اور وہاں کی تاریخ مجھے وہاں کے علماء کرام سے معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے بتایا کہ کشمیر کے جو رہنے والے جو باشندے عام لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پنڈت تھے، وہاں پر سارے پنڈت تھے۔ وہاں پر صرف ایک پیر ہمدانی آئے تھے، میر ہمدانی نام کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے وہاں پر کشمیر میں محنت کی ان پنڈتوں کے اوپر۔ اسی طرح سید احمد شہید کے خلیفہ، ان کو بھی بنگلہ دیش کی طرف بھیجا گیا اور ان کی ہی محنت سے جو بنگالی ہندو تھے بنگلہ دیش کے رہنے والے، ان کے ہی ہاتھ پر وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، بہت تقریریں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں ہر جمعہ والے دن تقریر ہوتی ہے، شاندار تقریریں ہوتی ہیں، ایسی شاندار ہوتی ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، آج مفتی صاحب نے کیا بات کہی، آج مولانا نے کتنی شاندار بات کہی۔ بس وہ مسجد سے باہر آتے آتے بس اتنے الفاظ کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری بات وہ ختم ہو جاتی ہے، بس وہ کچھ ٹائم دماغ میں رہتی ہے اور دماغ سے وہ مسجد کے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ والے تھے، ان کے پاس اخلاص تھا، وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے کہ گلاس میں مکھی گر جائے تو نکال دی جائے، لیکن وہ پورا گلاس ہی مکھیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ اخلاص تو بالکل ختم ہی ہو گیا، کیونکہ سارے کام دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج ہم اچھی قرت بھی کریں گے نا تو جب تک تعریف نہ سن لیں کسی سے مزہ نہیں آتا۔ آج ہم سارے کام دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کے لیے کوئی کام ہم کر ہی نہیں۔ تاریخ میں جن لوگوں سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے، عمومی طور سے وہ سب وہ حضرات تھے جو گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین تھے۔ چاہے اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا ہو یا بڑے بڑے تجدیدی کام کیے ہوں یا بڑے بڑے مدارس اور مراکز یا تنظیموں کا قیام عمل میں آیا ہو، یہ سب ان حضرات کی طرف سے عمل میں آیا جو گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین میں سے تھے۔ یہ سارے وہ حضرات ہیں۔ اپنے علم کی تو کم از کم حفاظت کرنی ہے تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے، پھر دور تھوڑا آگے بڑھا، پھر ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا مولانا علی منگیری کے ذریعے،
پھر ایسے کچھ علاقے تھے جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام کو چھوڑ رہے تھے، کیونکہ غیر مسلموں کی طرف سے شدتی تحریک چل رہی تھی جس میں مسلمانوں پر یہ محنت کی جا رہی تھی کہ مسلمان گھر واپسی کر لیں، مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت تبلیغی جماعت کی تحریک کھڑی ہوئی مولانا الیاس کاندھلوی کے ذریعے۔ یہ سارے وہ حضرات تھے جو گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین میں سے تھے، جن کے اندر مطالعے کا ذوق تھا، جن کے اندر پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا، اور آداب کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم انسان کی روح کی غذا ہے، علم انسان کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی، کوئی چراغ، کہ اندھیرے میں اس روشنی اور چراغ کے ذریعے سے اپنا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی علم ہے کہ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو اس علم کی روشنی میں آنے والے حالات کو بھانپ لیتا ہے اور آنے والے حالات کا تدارک کس طرح انداز سے کیا جائے اس کا حل بھی نکال لیتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ عزیز طلبہ کے تعلق سے پروگرام ہے تو میں عزیز طلبہ سے کہتا ہوں کہ علم خوب محنت سے حاصل کرو۔ علم دیکھیے بڑا بے وفا ہے، علم کیا ہے؟ بڑا بے وفا ہے۔ ہم 24 گھنٹہ محنت کریں تھوڑا سا حاصل ہوگا، تھوڑا سا حاصل ہوگا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ بھی نکل جائے گا، 2 دن کے بعد وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ تو آج یہ شکایت عام ہو گئی ہے کہ جو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی شکایت اپنے استاد سے کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شکایت کی حضرت جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ ان کا پڑھنا ہمارے پڑھنے کی طرح تھوڑی تھا۔ لاکھوں حدیثوں میں سے اگر ایک حدیث ان کے ذہن سے نکل گئی تو اس کو یہ بھولنا کہتے تھے۔ لاکھوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کا راوی ذہن سے نکل گیا تو جو ہے ان کو فکر ہو گئی کہ میرا ذہن کمزور ہو گیا۔ اب یہ شکایت لے کر کے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کیا۔ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کند ذہنی کی شکایت کی۔ کند ذہنی کا مطلب یعنی جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے بھولنے کی طرح ان کا بھولنا نہیں تھا۔ جو میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اپنی کند ذہنی کی شکایت میں نے اپنے استاد سے کی۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو میرے استاد رحمت اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی، مجھے وصیت کی گناہوں کے چھوڑ دینے کا، کہ گناہ چھوڑ دو۔ اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں جیسے وہ نہیں تھے، وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ معصوم تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ تسلیمات کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ معصوم نہیں، محفوظ تھے، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی ہے گناہوں سے۔ ایسے اہل اللہ ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ہے ان کے استاد نے کیا کہا؟ ان کے استاد نے کہا تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر جو پتے کی بات بتائی ان کے استاد نے کیا کہا؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ نُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ علم کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے یہ، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا ہے۔
اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے ایک تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنے اندر اخلاص للہ۔ سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پرانے طلباء کو اس لیے کہ وہ اب تک موجود ہیں، زمانے کی گردشیں اور اس کے الٹ پھیر نے الحمدللہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول میں مشغول ہیں۔ اور نئے طلباء کو مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے دینی تعلیم کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کے والدین کو یہ توفیق دی کہ وہ آپ کو ایک دینی درسگاہ میں تعلیم کی غرض سے بھیجیں۔ بعض ایسے بھی طلباء ہیں جو زبردستی بھیجے گئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی منظور نظر ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنت میں بعض لوگ ایسے بھی جائیں گے جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، یعنی وہ اللہ کے اتنے منظور نظر ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ خود جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتے، ان کے بیڑیاں ڈال کر اور زبردستی داخل جنت کیا جائے گا۔ اسی طرح دینی تعلیم کا حصول بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس پر زبردستی لگائی جائیں اور وہ بغیر اپنے مقصد کو سمجھے ہوئے جبراً و کرہن یہاں پہنچائے جائیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ غرض یہ کہ جو جس طرح بھی یہاں آیا وہ اور اس کے والدین لائق تحسین و مبارکباد ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان